اس محلے میں اگر سانپ ڈسے بہتر ہے، اس محلے میں اگر سانپ ڈسے بہتر ہے، لوگ کہتے ہیں یہاں آنکھ لڑی ٹھیک نہیں۔ تو کوئی بھی مجھے وظیفہ دستیاب نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں ایک پرائیویٹ اسٹوڈنٹ تھا۔ پھر یوں ہوا کہ آگ سے چہرہ جلا دیا، کس نے عظیم شہر کا نقشہ جلا دیا۔ یہ ایسا دور ہے جہاں پہ سوسائٹی آپ کو نفرت کی نگاہ سے تو نہیں دیکھتی، لیکن آپ کو ایک اپنے گلے لگانے کو بھی تیار نہیں ہوتی۔ میں زیرو سے شروع ہوا ہوں، میرے ہاتھوں پہ چھالے آئے ہیں، میں نے اینٹوں کے بھٹے پہ کام کیا، پلیٹیں صاف کی، ٹینٹ سروس کی دریاں چھاٹی، ہوٹل پہ ویٹرنگ کی، موٹر وے کے ہوٹل کے اوپر جا کے چکر انٹرچینج کری، وہاں پہ ویٹرنگ کی، میں نے بیسٹ وے سیمنٹ فیکٹری کے اندر مزدوری کی، میں نے لوگوں کے گھروں میں دہاڑیاں کی، میں نے بھوسے کی ٹرالیاں بھری ہیں، میں نے دہاڑیوں پہ، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، اپنے اسٹرگل کو جاری رکھا ہے۔ ہمارا کچا گھر تھا ایک۔ آج ہم آپ کو جس شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پروفیسر عمران رحب، ہمارے تھل کے علاقے کے، تھل کے وسائب کے اردو شاعری کے بہت بڑے شاعر، اور بہت ہی محنت سے انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز بہت ہی لگن سے اپنے کام کو جاری رکھا اور آج اس مقام کے اوپر پہنچے ہیں۔ تو آج ڈگری کالج کے اندر ہمیں جو ہے ان سے ملنے کا موقع ملا ہے، تو آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ انہوں نے کون سی اسٹرگل کی ہے اپنی زندگی کے اندر آنے۔ ایک بیک ورڈ ایریا کے اندر رہنے کے باوجود انہوں نے جو ہے اپنے وسائل محدود ہونے کے باوجود پھر بھی انہوں نے جو ہے اپنے کام کو جاری رکھا۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ حماد کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ سر آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سر آپ ہمیں بتائیے گا پلیز کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز کو بچپن سے جاری رکھا اور آپ نے کام کو جو ہے کس طرح آپ کو یہ جذبہ ملا، یہ قوت بخشی جو ہے؟ حماد، میرا تعلق نوتک سے ہے اور میں ایک انتہائی پسماندہ گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی جب میں میٹرک میں تھا، تو اپنے ابو کی ڈیتھ کے بعد کیونکہ میں اپنی فیملی کا واحد میل ممبر ہوں، تو وہ ساری کی ساری جو فیملی کی ذمہ داری تھی وہ میرے کندھوں پہ آ گئی۔ تو اس مشکل وقت میں نے میری امی بھی میرا ساتھ دیتی رہیں، ان کی دعائیں، ان کی محنتیں، تو میں نے اس عرصے میں ہمت نہیں ہاری۔ لوگ سٹڈیز چھوڑ دیتے ہیں، سٹڈیز چھوڑ کے مزدوری میں لگ جاتے ہیں، میں نے مزدوری بھی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے تعلیم کا جو ایک سسٹم تھا اس کو بھی جاری رکھا۔ یعنی کہ میٹرک میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول نوتک سے کیا، تو ساتھ ساتھ میں نے ایک ہوٹل پہ ویٹرنگ کی ہے۔ ہوٹل پہ بھی یعنی کہ ہاں ویٹرنگ کرتے ہیں؟ بالکل، ہوٹل پہ میں نے ویٹرنگ کی ہے۔ یہ جیسے چائے والے چھوٹو ہوتے ہیں تو میں چائے دیا کرتا تھا شاپس پہ جا کے۔ اچھا، اس وقت سر آپ کو کوئی اندازہ تھا کہ آپ اس مقام تک یا اس لیول تک کوئی؟ دیکھیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو اساتذہ یہ کہتے تھے کہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں جائے گی، تو ایک دل میں یقین تھا کہ اتنی مشکلات کے بعد وہ جیسے ہے نا، محسن نقوی کا شعر ہے، طول غم حیات سے گھبرانا ہے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو۔ تو مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی سحر ہوگی میرے لیے، تو الحمدللہ اللہ نے مجھے دی ہے۔ ہوٹل میں نے بہت زیادہ کام کیا تھا۔ پھر جب میں انٹرمیڈیٹ میں آیا تو تب میں نے ایک ٹینٹ سروس پہ کام کیا ہے۔ وہاں پہ میں فرسٹ ٹائم اسی گورنمنٹ جس میں آج میں لیکچرار ہوں انگریزی کا، اسی کالج کے اندر میں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے۔ فرسٹ ٹائم اس کالج میں آتا تھا اور یہاں سے واپس جا کے میں شاہین ٹینٹ سروس تھا، اور ایک نوتک نظر خان صاحب ہے، ان کا ٹینٹ سروس ہے، وہ کلرک ہوتے ہیں، تو ان کی شاپ پہ کام کرتا تھا۔ میں اپنے شاہین ٹینٹ سروس پہ جا کے برتن دھوتا تھا، پلیٹیں واش کرتا تھا، دسترخوان دھوتا تھا، دریاں چھانٹتا تھا، شامیانے چھانٹتا تھا۔ یعنی کہ فرسٹ ٹائم کالج کی تعلیم کو جاری رکھا ہے اور سیکنڈ ٹائم میں نے اپنی مزدوری کی ہے۔ اچھا، اس وقت جو آپ کو پے ملتی تھی وہاں ہوٹل پر کتنی ہے اندازہ؟ حماد، ہوٹل پہ بس وہ ایک گھر کا جو گزر بسر بمشکل سے ہوتا ہے وہ ہوتا تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر میں فاقے بھی دیکھنے پڑ جاتے تھے۔ امی میری اللہ ان کی زندگی کرے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ روٹی تو بن جاتی تھی، کہیں نہ کہیں سے گندم مل جاتی تھی، آتی تھی،
گھر میں بھائی ناصر لوگ بھی گندم دیتے تھے، تو کبھی اگر سالن نہ ہوتا تو امی چٹنی بنا دیا کرتی تھیں، یا جیسے یہ پیاز ہوتے ہیں، پیاز کو کاٹ کے اس کے اوپر وہ میتھی وغیرہ، خشک میتھی کا چھڑکاؤ کر کے، نمک مرچ وغیرہ، تو ہم کھا لیا کرتے تھے، کبھی تنگ نہیں کیا تھا، بس ہو جاتا تھا اللہ۔ والد کے بعد آپ نے پورے گھر کو یعنی کہ سنبھالے رکھا؟ ہاں، اپنے ابو کی ڈیتھ کے بعد سارے کی ساری ذمہ داری مجھ پہ تھی۔ میری امی نے بھی محنت کی ہے، سلائی کڑھائی کا کام کیا ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ پڑھتا بھی تھا اور اپنے گھر کو بھی چلاتا تھا، یہاں تک کہ جب میں نے انٹرمیڈیٹ مکمل کیا، شہین ٹینٹ سروس پہ مجھے 1800 روپے تنخواہ ملتی تھی، پلیٹس واش کرنے کی اور برتن دھونے کی 1800 تنخواہ ملتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ایکسپینس گھر کے وہ پورا کرتا تھا اور کالج بھی آیا کرتا تھا۔ کالج میں جب پڑھتے تھے تو آپ بکر میں ہی رہتے تھے یا نو تک؟ نہ، میں ڈیلی 9 تک سے آتا تھا، صبح کالج بس پہ آتا تھا، پھر کالج بس واپس چلا جاتا تھا، گھر جا کے وردی یونیفارم چینج کر کے میں ٹینٹ سروس کی شاپ پہ آ جاتا تھا، اور وہاں پہ میں وہ جو کام پڑا ہوتا تھا میرے لیے واشنگ والا، تو وہ میں مکمل کرتا تھا، اور پھر وہاں سے شام کو مغرب کی اذان کے بعد گھر جاتا تھا۔ اچھا، انٹرمیڈیٹ کے بعد سر پھر آپ کا کیا سین تھا کہ آپ نے ابھی اپنی انٹرمیڈیٹ کے بعد میں نے 2 سال سٹڈی چھوڑ دی تھی، کیونکہ میرے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، تو 2 سال پھر میں نے 2 سال یا 2.5 سال آئی تھنک نوتک کے ساتھ ہے لپی سے پہلے نا نہر کے بالکل برلب نہر ایک بھٹا ہے گورنگ خان پٹھان کا اور اورنگ خان پٹھان کا، ان کے بھٹے پہ میں نے 2-2.5 سال نکاسی کی ہے۔ اچھا، میں گرم اینٹیں نکالتا تھا وہاں سے۔ بھٹے کے اوپر بہت سے بچے بھی کام کرتے ہیں؟ ہاں، بچے بھی کام کرتے ہیں، تو وہ جب وہ ٹریکٹر ٹرالی والے اینٹیں لوڈ کروانے کے لیے آتے تھے نا، اور انہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ لڑکا پڑھا لکھا ہے اور 12ویں پاس ہے، تو یہ بھٹے پہ مزدوری کر رہا ہے، تو کہتے تھے کہ یار اللہ آپ کے اچھے نصیب کرے۔ لیکن میں نے ان 2.5 سالوں میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، خودداری کو زندہ رکھا ہے، اور اللہ پہ بھروسہ تھا کہ میرے لیے ضرور یہ بہتر ہوگا، تو اللہ کے کرم سے اور محمد کے آل کے کرم سے اپنے گھر کا ہاں میں نے گھر کا چلایا، سارے کا سارا گھر کا سرکٹ چلایا، میں نے سٹڈیز نہیں کی ہے۔ پھر 2.5 سال کے بعد ایک استاد غلام رسول سامل صاحب ہیں نوتک کے معراج اسکول والے، تو میں جب بھٹی سے آتا تھا تو میرے وہ پسینے کی وجہ سے کپڑے سارے شرابور ہوتے تھے، پھر اینٹوں کی جو کیری ہوتی تھی مٹی، نہ میرا منہ نظر آتا تھا، نہ میرا ہاتھ، نہ میرے کپڑے نظر آتے تھے، وہ سارے کا سارا کیچڑ کی شکل میں۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ رونے پہ آ گئے، اور انہوں نے امی سے کہا کہ بہنی سے آپ میرے اسکول میں، مجھ سے پوچھا کہ آپ کو ہفتہ کتنا مل جاتا ہے، کیونکہ بھٹے پہ ہفتہ ہوتا ہے، تو میں انہیں بتایا کہ مجھے ایک ہفتے میں 700 روپے 800 روپے میں کما لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک ماہ کے اندر 2500 سے 3000 روپے بھٹے سے نکل آتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو نا 2500 3000 روپے تنخواہ دوں گا۔ کس سال کی بات ہوگی؟ یہ 2005 کی بات ہے۔ 5 میں بھی 3000 پر منتھ کم ہوتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ میرے اسکول میں آ جائیں، یہی 3000 میں دوں گا، آپ میرے اسکول میں پڑھائیں، آپ 12 پاس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سٹڈیز کو بھی جاری رکھیں۔ تو میں وہاں پہ اسکول میں چلا گیا، پڑھانا شروع کر دیا معراج اسکول میں، اور ساتھ ساتھ میں نے بی اے کا اوپن کا ایڈمیشن بھیج دیا تھا۔ اوپن میں؟ ہاں، میری بی اے اوپن سے ہے، یعنی کہ میں اسکول پڑھاتا تھا، پھر بی اے کا اوپن کا امتحان دے کر میں نے اپنی بی اے کو مکمل کیا تھا۔ اس کے بعد سر جب آپ نے بی اے مکمل کر لی تو پھر آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہے گریجویشن بھی کی آگے؟ ہاں، میں نے پھر اب اس کے بعد میں نے بی ایڈ کیا، وہ بھی ایسے کہ میں فرسٹ ٹائم اسکول پڑھاتا تھا، سیکنڈ ٹائم پروفیسرز اکیڈمی آتا تھا۔ سر قلب عباس میرے موشن ہیں، بڑے بھائی ہیں، کولیگ بھی ہیں، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا، اسی کالج میں آ کے ان سے ملا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ نا عمران بی ایڈ پہلے کر لیں، تو انہوں نے مجھ سے بی ایڈ کروائی۔ پھر اس کے بعد میں ایم اے انگلش میں آنا چاہتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایم اے اردو کرو، میں نے کہا نہیں میں ایم اے انگلش کروں گا، تو انہوں نے اپنی بکس مجھے کچھ اٹھا کے دی تھی، میرے پاس ابھی تک قلب عباس صاحب کی کچھ بکس ہیں، ایم اے انگلش والی، تو میں پرائیویٹ ایم اے انگلش کا ایڈمیشن بھیج دیا۔ فرسٹ ٹائم اسکول پڑھاتا تھا، پھر وہاں سے 1:30 بجے 2 بجے اسکول سے فری ہو کے پرائیویٹ وین پہ بکھر آتا تھا پروفیسرز اکیڈمی، یہاں پہ پڑھ کے رات کو 8 بجے واپس گھر پہنچتا تھا، وہ بھی پرائیویٹ، یہاں سے ہاں واپس جا کے پھر میں 2 ٹیوشنز پڑھاتا تھا ادھر نوتک میں۔ ایک شیخ ارسلان تھے، شیخ نصیر احمد کے بیٹے، ان کی بیٹی اور بیٹے کو پڑھاتا تھا، اور ایک ملک خالد اوان کے بھانجا بھانجی تھے،
یہ دونوں فیملیز مجھے ایک فیملی 1500 دیتی تھی اور ایک فیملی 2000 دیتی تھی، یعنی کہ میں ان دونوں کو پڑھا کے رات کو 10 بجے تقریباً گھر پہنچتا تھا، پھر کھانا شانا کھا کے کچھ دیر آرام کرتا تھا اور پھر میں 3-4 گھنٹے سوتا تھا۔ صبح میں 4 بجے سے لے کر پھر صبح 7 بجے تک سٹڈیز کرتا تھا، پڑھتا تھا میں انگلش کی، اور پھر سکول اور پھر سے وہی روٹین چلتی تھی میری۔ اس دوران جو یہ دورانیہ گزرا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے کون کون سے ایسے رائٹس تھے جو گورنمنٹ کو یا سوسائٹی کو آپ کو دینے چاہیے تھے؟ دیکھیں حماد سوسائٹی نے، میں آپ کو سچی بات کہوں کہ یہ ایسا دور ہے جہاں پہ سوسائٹی آپ کو نفرت کی نگاہ سے تو نہیں دیکھتی، لیکن آپ کو نا ایک اپنے گلے لگانے کو بھی تیار نہیں ہوتی، یہاں تک کہ آپ کو ایک نا آرم لینتھ پہ رکھا جاتا ہے۔ اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے جب سے میں پروفیسر بنا ہوں، لیکچرشپ میں آیا ہوں، تو وہ لوگ جو کبھی مجھے سلام بھی نہیں کرتے تھے اب وہی میرے ساتھ بہت اچھے ہو گئے۔ ویسے ہی ہے جب آپ پنجاب کالج میں پڑھاتے تھے تو کافی لوگ ہمیں کہتے تھے، مجھے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں نے مزدوری کی ہے، پھر مزدوری تھوڑی ہوتی تھی، ساتھ پڑھنا پڑتا تھا، میرے کالج کے ایکسپینسز ہوتے تھے، تو کوئی بھی مجھے وظیفہ دستیاب نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں ایک پرائیویٹ اسٹوڈنٹ تھا۔ وظیفہ جو ملتا تھا وہ گورنمنٹ کے کالجز کے اندر جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہوتے تھے نا ان کو گورنمنٹ کی طرف سے آلریڈی کر رہے ہوتے تھے، مجھے کوئی وظیفہ نہیں ملتا تھا، مجھے اپنی اسٹڈیز کے ایکسپینسز خود پورے کرنے پڑتے تھے۔ تو آپ نے سارے اس دوران محنت کر کے خود کما کے ہاں میں نے ایم اے مکمل کیا خود کما کے۔ یہ شاعری کا جذبہ، یہ شاعری کا یہ تو میرے پاس انٹرمیڈیٹ سے تھا، میں تھوڑے کہتے ہیں کہ ماحول سے بندہ جو کھینچ ہاں بہت زیادہ، میں اب یہ بھی سچی بات ہے، ہم شاعر لوگ بڑے حساس قسم کے ہوتے ہیں، بڑے حساس قسم کے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہوتا ہے، ایشو ہوتا ہے۔ تو سوسائٹی کے یہاں تک کہ جب میں ایک بار میں نے چائے کی وہ جو کیتلی ہوتی ہے وہ لے کے چائے دے کے اٹھانے گیا تھا تو اس کے اندر 1-2 گھونٹ چائے کا بچا ہوا تھا، تو میں اس سے کھیلتا ہوا آ رہا تھا تو چائے نکل کے نا ایک ٹریکٹر کے ٹائر پہ گر گئی، وہ شاپ کے سامنے ٹریکٹر کھڑا تھا اور ابھی بھی سروس ہو کے آیا تھا، تو اس کے مالک نے کیا کیا، اس کے مالک نے فوری طور پہ جی مجھے پکڑا کالر سے، مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ اس سے صاف کرو، من سے صاف کیا۔ تو جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا سوسائٹی آپ کی کچھ بھی نہیں لگتی، وہ کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا، سوسائٹی میں رشتے بھی لوگ شو نہیں کرتے۔ ہاں یہ سچی بات ہے، لیکن الحمدللہ میں اس وجہ سے خوش نصیب ہوں کہ میری جو فیملی تھی نا انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے، پرٹیکولرلی بھائی ناصر نے مجھے سپورٹ کیا، فیسز کے حوالے سے میری فیس پے کرتے تھے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، بھائی خادم ہے، میرے خاندان نے جو میرا نان حال تھا بالخصوص انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اکثر اوقات دیکھا ہاں، لیکن اس کے بعد یہ نہیں، وہ بھی میں کبھی کبھی ایک نہیں کہ میں ایک بندہ ہوتا نا جی ہر ماہ میری فیس دے دو گھر کے، نہ، جب میں خود افورڈ نہ کر پاتا تھا کہ فاضل میں سمجھتا تھا کہ یار یہ فیس زیادہ ہے، میرے پاس اتنی اور اتنے میرے پاس نہیں مینیج ہو رہے اور ڈیٹ 1-2 دن پڑے، تب میں ان سے ہیلپ لیتا تھا، ادروائز نہیں۔ سر آپ نے کوئی ایسی نظم لکھی ہو جو بچوں کے حقوق کے اوپر ہو یا کوئی معاشرے کی عکاسی کرتی ہو؟ ہاں جو ایک مجھے اپنا وہ شعر بہت پسند ہے، وہ معاشرے کے حوالے سے ہے، معاشرے پہ کہ پھر یوں ہوا کہ آگ سے چہرہ جلا دیا، پھر یوں ہوا کہ آگ سے چہرہ جلا دیا، کس نے عظیم شہر کا نقشہ جلا دیا، اور تاوان جو نہیں ملا شہرک کو کاٹ کر، بچے کی لاش پھینک دی بستہ جلا دیا۔ تو یہ معاشرے کا کرب ہے، بہت مشکل، میرے ایسے ڈھیروں اشعار ہیں، کافی سارے ایسے بچے ہیں جن کو پڑھائی سے یعنی کہ دور کر دیا جاتا ہے، ڈھیر ہمارے پاس بہت سارے خاص طور پہ ہمارے جو بیک ورڈ علاقے ہیں نا ڈسٹرکٹ بکر کے، ڈسٹرکٹ بکر ویسے بھی بیک ورڈ ایک ڈسٹرکٹ ہے، تو یہاں پہ نہیں ہے، فیسلٹیز نہیں ہے۔ جیسے دیکھا جائے ابھی آپ کی امی نے بھی آپ کو سپورٹ کیا، امی الحمدللہ مجھے میری ماں کا سایہ نصیب ہے ابھی تک، انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کیا ہے، انہوں نے سلائی کڑھائی کی ہے، اور انہوں نے دھوپ میں بیٹھ کے تمباکو پیسا ہے لوگوں کے گھر کا، 100 روپے پہ بورا پیستی تھی۔ ابھی بھی کافی لوگ ایسے ہوں گے ہمارے ایریے میں بھی کافی ہیں، بہت زیادہ ہے بات، اور لوگوں کو سپورٹ کی ضرورت، اور ٹیلنٹ موجود ہے، ٹیلنٹ موجود ہے۔ ایم اے انگلش کرنے کے بعد جب میں نے ایم فل کیا، لیکچرشپ کی تیاری کی،
تو میں نے انتہا کی محنت کی ہے لیکچرشپ کی تیاری کی، اور خاص طور پہ اللہ ایسے اساتذہ سب کو نصیب کرے۔ عدنان اکبر ڈھانڈلا صاحب میرے محسن ہیں، میرے گرو ہیں، میرے مرشد سر ہیں۔ آپ جب پنجاب کالج میں پڑھاتے تھے تو اس وقت آپ نے ہمیں کہا تھا کہ میرا ایک خواب تھا پنجاب کالج۔ ہاں اس میں اس میں دیکھیں نا، جب آپ یہاں پہ ہوتے نا، یہاں پہ تو آپ اپنے لیول سے تھوڑا سا بڑا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ایک نوتک کے دیہاتی اسکول میں عام سا استاد تھا، تو تب پنجاب کالج آیا، کیونکہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ پتہ نہیں مجھے گورنمنٹ سیکٹر میں جاب ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ میری میٹرک میں آرٹس ہے، میری انٹرمیڈیٹ ہے آرٹس میں، پھر میری بی اے پرائیویٹ ہے، پھر میری ایم اے پرائیویٹ ہے، پتہ نہیں میں گورنمنٹ سیکٹر میں جاتا ہوں کہ نہیں جاتا ہوں۔ تو تب وہ پنجاب کالج نیا نیا آیا تھا، اچھی بلڈنگ تھی، تو میرا خواب تھا کہ یار میں یہاں پہ پڑھاؤں۔ تو پھر میں وہاں تک پہنچا، وہاں پہ 3 سال سرو کیا، پھر مجھے اپنی ورتھ کا اندازہ ہوا، پھر میرے اندر اپنی چھپی ہوئی صلاحیتیں آشکار ہوئیں کہ یار میرے اندر یہ چیزیں ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں نے بڑا خواب دیکھا کہ میں نے لیکچرر بننا ہے، گورنمنٹ کالج کی در و دیوار کے اندر جانا ہے، جہاں پہ میں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے وہاں پہ ایز اے پروفیسر کہا جائے اور مجھے میں پڑھانے کا موقع ملے۔ تو الحمدللہ اللہ نے وہ دیا ہے۔ اب بھی میں خواب دیکھنا نہیں چھوڑتا، اور جو بھی میرے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس، میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی خواب دیکھنا مت چھوڑا کریں، خواب دیکھیں، کیونکہ خواب آپ کو تعبیر حاصل کرنے پہ اکساتے ہیں۔ تو بندہ سوتے ہوئے سوچتا ہے کہ آگے میں نے کیا کرنا۔ ہاں یہ ہے، سچی بات ہے، لیکن یہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو بندہ جاگتے میں دیکھتا ہے۔ کچھ خواب ہوتے ہیں بندہ نیند میں دیکھتا ہے، کچھ خواب ہوتے ہیں بندہ جاگ رہا ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے، تو بندہ خواب دیکھتا ہے کہ یار کاش میرے پاس یہ چیز ہوتی۔ جب آپ انٹرویو دینے کے لیے گئے لیکچرشپ کا، تو اس کے بعد آپ کی سلیکشن بھی ماشاءاللہ سے ہو گئی، تو آپ کی کیا فیلنگس تھیں؟ اور وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرا انٹرویو بہت اچھا ہوا تھا۔ ہمارا کچا گھر تھا، ایک کچا کچن تھا اور ایک کمرہ تھا چھوٹا سا ساتھ نا، وہ بھی بس عام سا ایسے پکا تھا، لیکن عام سے اس طرح۔ تو مجھے یاد ہے کہ میرے پاس سفید کلر کا چھوٹا موبائل ہوتا تھا ہواوے کا، وہ آج بھی میرے پاس ہے، نشانی کے طور پہ نا، انہیں میں نے یہ بن کے اب آ گیا، خراب ہوا ہے تو پھر سے بن کے میرے گھر میں پڑا ہوا ہے، اسے میں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو میں بازار سے جیسے ہی واپس آیا تو میں نے اپنے اس موبائل کو نا چارپائی پہ پھینکا۔ جس طرح یاد ہے میری چھوٹی سسٹر کی طبیعت خراب تھی اور میری امی کچن میں بیٹھی اس وقت روٹی بنا رہی تھی، تو کچھ 6 بجے کا ٹائم تھا، 5:30 6 بجے کا۔ میں نے موبائل چارپائی پہ پھینکا اور میسج کی بیپ ہوئی، تو میں نے ایسے میں اٹھا کے میسج کو جیسے دیکھا نا، تو پہلے پہ اوپر لکھا ہوا تھا کانگریچولیشنز۔ میرے میسج کھولنے کی دیر تھی تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ کانگریچولیشنز محمد عمران CNI صحیح آپ کا یہ نمبر ہے اور آپ کو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور لیکچرر سلیکٹ کر لیا تھا۔ تو آپ بلیو کیجیے حماد، میں دھاڑے مار مار کے رونے لگا، میں بھاگا، امی میری کچن میں بیٹھی تھی، میں ان کے قدموں پہ گر گیا، میں ان کے پاؤں اور جوتیاں چومنے لگا اور دھاڑے مار مار کے رونے لگا نا۔ تو میری سسٹر بھاگتی ہوئی آگے چھوٹی، امی کیا ہوا ہے، رونے لگے کیا ہوا ہے۔ تو اس وقت میں اٹھا اور امی کو میں نے گلے لگا کے روتے ہوئے کہا کہ امی میں پروفیسر بن گیا ہوں، ہے تو لیکچر لیکن وہ ایک ہوتا ہے ٹیگ کہ جی پروفیسر بن گیا۔ تو ابھی بہت روئیں اور پھر ایک مبارکباد کا نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ الحمدللہ ایسے بھی ہوں گے جو پہلے آپ کو معاشرے میں نہیں چاہتے ہوں گے۔ ہاں بہت سارے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ آپ ہاں ایسے بہت سارے، لیکن میں اب بھی ان کے لیے دعا دیتا ہوں، میں اب بھی ان کے لیے دعا دیتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ ہم جی جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، سادہ مزاج ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کا برا نہیں چاہتے، کبھی بھی کسی کا نہیں چاہتے، کیونکہ جتنا پین ہم خود فیل کرتے ہیں نا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ درد کی وقت کیا ہے، قیمت کیا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ یار کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بہت سارے لوگ تھے، جب میں انٹرویو دے کے آیا تھا، ٹیسٹ میرا پاس ہوا تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ بندہ ہو جائے گا سلیکٹ، تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایویں ہی ہے۔ لیکن بلیو کیجیے حماد، میں نے بہت زیادہ ایفرٹ کیے، میں زیرو سے شروع ہوا ہوں، میرے ہاتھوں پہ چھالے آئے ہیں، میں نے اینٹوں کے بٹھے پہ کام کیا، پلیٹیں صاف کی، ٹینٹ سروس کی دریاں چھانٹی، ہوٹل پہ ویٹرنگ کی، میں نے موٹر وے کے ہوٹل کے اوپر جا کے چکر انٹرچینج کری، وہاں پہ ویٹرنگ کی، میں نے بیسٹ وے سیمنٹ فیکٹری کے اندر مزدوری کی، میں نے لوگوں کے گھروں میں دہاڑیاں کی، میں نے بھوسے کی ٹرالیاں بھری ہیں، میں نے ہاں دہاڑیوں پہ، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری،
اپنے اسٹرگل کو جاری اسٹرگل کو جاری رکھا ہے. یہ اور الحمدللہ سب سے زیادہ کون سا ایسا بندہ تھا جو آپ کو بار بار یہ موٹیویشن دیتا تھا؟ یا تو آپ میری ماں تھی، میری ماں ہے. میرے باپ کا خواب تھا. امی بتاتی ہیں کہ جب تمہاری تھوڑی تھوڑی داڑھی، غریب تھے انتہائی ہم، جب تمہاری تھوڑی تھوڑی داڑھی آنا شروع ہوئی نا تو تمہارے ابو نا مجھے کہا کرتے تھے نا روتے ہوئے کہ اب نا عمران کی اماں اب ہمارے دکھ ٹل جائیں گے، عمران کی نا داڑھی آ گئی، اب جوان ہو رہا ہے. تو ہماری والد کی مشکلات، دعائیں بھی ساتھ تھیں. ہاں ان کی دعائیں مجھے بڑے یاد آتے ہیں کہ آج کاش وہ ہمارے ساتھ ہوتے. تو چچا میرے تھے، انہوں نے مجھے پالا، تو بڑی دعائیں ہوتی ہیں ان کی. میری ماں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. تو آپ کا نیکسٹ کیا ہے، یعنی کہ کوئی اچیومنٹ کا کوئی اب میری ابھی تک تو میں ہمارا سچی بات ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ CSS کی طرف PMS کی طرف، لیکن مجھے میری ایک ہر بندے کی آئیڈیل جاب ہوتی ہے. میری آئیڈیل جاب ٹیچنگ ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ I'm by born ٹیچر. میں پیدا ہی ٹیچنگ کرنے کے لیے ہوں. تو میں یہی رہنا چاہتا ہوں، اور اب میری کوشش ہے، میں تیاری کر رہا ہوں کہ اب جب بھی PPSC کی نیو سیٹس آئیں گی اسسٹنٹ پروفیسر کی سیٹ کے لیے 18 اسکیل کے لیے، تو میں وہ لوں گا. اور پھر اس کے بعد کبھی موقع ملا تو یونیورسٹی کے حوالے سے. ابھی میرا اسی سیکٹر میں ہی کام ہے، اور پوئٹری کے حوالے سے آگے بڑھنے کا بھی حوالے سے ہے میرا. ماشاءاللہ آپ نے کافی پوئٹری کی ہے، چلتا ہے. کافی اعلیٰ شعراء کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے. الحمدللہ. ابھی ہمیں آخر میں وہی نظم آپ سنا دیں، وہ میری ہے جس کے اوپر اچھا، حافظ غزل. صاحب ہاں پچھلے دنوں قلب باز بھائی اور میرا بھی ہو رہا تھا، کاظم بھائی مطمئن بیٹھے تھے، بڑی مشہور ہوئی ہے، وائرل ہوئی ہے. وہ غزل ہیں، 3-4 شعر ہیں اس کے. شال چھوٹی ہی سہی رکھ لو بڑی ٹھیک نہیں، شال چھوٹی ہی سہی رکھ لو بڑی ٹھیک نہیں، تم پہ نکھرے گی بہت گھر میں پڑی ٹھیک نہیں. میں نے پوچھا ہے کہ چائے کے لیے وقت کوئی، میں نے پوچھا ہے کہ چائے کے لیے وقت کوئی، ہنس کے بولی ہے اشارے سے گھڑی ٹھیک نہیں. ایک تماشا ہے وہ میری ہے نہیں میری ہے، یہ جو کھڑکی میں ہے دو شیزہ کھڑی ٹھیک نہیں. اس محلے میں اگر سانپ ڈسے بہتر ہے، اس محلے میں اگر سانپ ڈسے بہتر ہے، لوگ کہتے ہیں یہاں آنکھ لڑی ٹھیک نہیں. اور جب بھی مکتب میں مجھے مار پڑے وہ بولے، جب بھی مکتب میں مجھے مار پڑے وہ بولے، آپ ریشم ہو یہ شیشم کی چھڑی ٹھیک نہیں، شال چھوٹی ہی سہی رکھ لو بڑی ٹھیک. شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا بہت شکریہ حماد، اللہ آپ کو کامیاب فرمائے. مزید موٹیویشن دی ہے.